بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن علیہ السلام کا بچپن اور مسائل علمیہ۔ یہ مسلمات سے ہے کہ حضرت ائمہ معصومین علیہ السلام کا علم لدنی ہوا کرتا تھا۔ وہ دنیا میں تحصیل علم کے محتاج نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بچپن میں ہی ایسے مسائل علمیہ سے واقف ہوتے تھے جن سے دنیا کے عام علماء اپنی زندگی کی آخری عمر تک بے بہرہ رہتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام جو خانوادہ رسالت کی ایک فرد کمل اور سلسلہ عصمت کی ایک مستحکم کڑی تھی کہ بچپن کی حالت تو واقعات دیکھے جائیں تو میرے دعویٰ کا ثبوت مل سکے گا۔ مناقب ابن شہر آغوش میں بحوالہ شرح اخبار قاضی نعمان مرقوم ہے کہ ایک سائل حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ میں نے حالت احرام میں شتر مرغ کے چند انڈے بھون کر کھائے ہیں، بتائیں کہ مجھ پر کیا کفارہ واجب الادا ہوا؟ سوال کا جواب چونکہ ان کے بس کا نہ تھا، اس لیے عرض مزاحمت پیشانی خلافت پر آ گیا۔ ارشاد ہوا کہ اسے عبد الرحمن بن عوف کے پاس لے جاؤ۔ جو ان سے سوال دہرایا تو وہ بھی خاموش ہو گئے اور کہا کہ اس کا حل تو امیر المومنین کر سکتے ہیں۔ سائل حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے سائل سے فرمایا کہ میرے دو چھوٹے بچے جو سامنے کھیل رہے ہیں ان سے دریافت کر لے۔ سائل امام حسن علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور مسئلہ دہرایا۔ امام حسن علیہ السلام نے جواب دیا کہ تو نے جتنے انڈے کھائے ہیں اتنے ہی عہدے اونٹنیاں لے کر انہیں حاملہ کر اور ان سے جو بچے پیدا ہوں انہیں راہ خدا میں ہدیہ خانہ کعبہ کر دے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے ہنس کر فرمایا کہ بیٹا، جواب تو بالکل صحیح ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ کچھ حمل ضائع ہو جاتے ہیں اور کچھ بچے مر جاتے ہیں؟ عرض کی بابا جان، بالکل درست ہے، مگر ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ کچھ انڈے بھی خراب اور گندے نکل جاتے ہیں۔ یہ سن کر سائل پکار اٹھا کہ ایک مرتبہ اپنے عہد میں سلیمان بن داؤد نے بھی یہی جواب دیا تھا، جیسا کہ میں نے اپنی کتابوں میں دیکھا ہے۔ ایک روز امیر المومنین علی علیہ السلام مقام رجا میں تشریف فرما رہے تھے اور حسنین علیہ السلام بھی وہیں موجود تھے۔ ناگہاں ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ میں آپ کی رعایا اور اہل بلد شہری ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نہ میری رعایا ہے اور نہ میرا شہری ہے، بلکہ تو بادشاہ روم کا فرستادہ ہے۔ تجھے اس نے معاویہ کے پاس چند مسائل دریافت کرنے کے لیے بھیجا تھا اور اس نے میرے پاس بھیج دیا ہے۔ اس نے کہا کہ یا حضرت، آپ کا اشارہ بالکل بجا ہے، مجھے معاویہ نے پوشیدہ طور پر آپ کے پاس بھیج دیا ہے اور اس کا حل خداوند عالم کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، مگر آپ عمل امامت سمجھ
گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، اب ان مسائل کے جوابات ان دونوں بچوں میں سے کسی ایک سے پوچھ لے۔ وہ امام حسن علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر چاہتا تھا کہ سوال کرے کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، تو یہ دریافت کرنے آیا ہے کہ حق و باطل میں کتنا فاصلہ ہے، زمین و آسمان تک کتنی مسافت ہے، مشرق و مغرب میں کتنی دوری ہے، قوس و قزح میں کیا چیز ہے، مخنث کس کو کہتے ہیں، مونس وہ 10 چیزیں کیا ہیں جن میں سے ایک کو خداوند عالم نے دوسرے سے سخت اور فائق پیدا کیا ہے۔ سن کر حق و باطل میں 4 انگت کا فرق و فاصلہ ہے۔ اکثر و بیشتر جو کچھ آنکھ سے دیکھا حق ہے، اور جو کان سے سنا باطل ہے۔ آنکھ سے دیکھا ہوا یعنی کان سے سنا ہوا محتاج تحقیق زمین و آسمان کے درمیان اتنی مسافت ہے کہ مظلوم کی آہ اور آنکھ کی روشنی پہنچ جاتی ہے۔ مشرق و مغرب میں اتنا فاصلہ ہے کہ سورج ایک دن میں طے کر لیتا ہے۔ اور قوس قزح اصل میں قوس خدا ہے، اور اس لیے اس کی فرق شیطان کا نام ہے۔ قزح یہ فراوانی رزق اور اہل زمین کے لیے غرق ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے اگر یہ خشکی میں نمودار ہوتی ہے تو بارش کی علامت میں سے سمجھی جاتی ہے، اور بارش میں نکلتی ہے تو ختم باران کی علامت ہے سے شمار کی جاتی ہے۔ مونس وہ ہے جس کے متعلق یہ معلوم نہ ہو کہ مرد ہے یا عورت، اور اس کے جسم میں دونوں کے اعضاء ہوں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ تاحد بلوغ انتظار کریں، اگر محتلم ہو تو مرد، اور حائض ہو اور پستان ابھر آئیں تو عورت، اور اگر اس سے مسئلہ حل نہ ہو تو دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیشاب کی دھار سیدھی جاتی ہے یا نہیں۔ اگر سیدھی جاتی ہے تو مرد، ورنہ عورت۔ اور وہ 10 چیزیں جن میں سے ایک دوسرے پر غالب و قوی ہے وہ یہ ہیں کہ خدا نے سب سے زیادہ سخت پتھر کو پیدا کیا ہے، مگر اس سے زیادہ سخت لوہا ہے جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے، اور اس سے زیادہ سخت قوی آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اور آگ سے زیادہ سخت قوی پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے، اور اس سے زیادہ سخت قوی ابر ہے جو پانی کو اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتا ہے، اور اس سے زیادہ قوی ہوا ہے جو ابر کو اڑا کر پھرتی ہے۔ ہوا سے زیادہ سخت قوی فرشتہ ہے جس کی ہوا محلول ہے، اور اس سے زیادہ سخت قوی ملک الموت ہے جو فرشتہ بعد کی بھی روح قبض کر لے گے، اور ملک الموت میں سے بھی زائد سخت قوی موت ہے جو ملک الموت کو بھی مار ڈالے گی۔ موت سے زیادہ سخت قوی خدا ہے جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ یہ جوابات سن کر سائل بھڑک اٹھا۔
تو ویور میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی. مزید ویڈیو کے لیے میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں. شکریہ.